بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے سیرت کے بارے میں مزید معلومات، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے بارے میں مختصراً آپ کو بتایا جائے گا۔ یکم ربیع الاول 1 ہجری بروز جمعرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ سے بعرض ہجرت مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں 3 دن غار ثور میں روپوش رہے۔ 3 دن کے بعد دوشنبہ یعنی پیر کی رات غار ثور سے نکل کر مدینہ منورہ سے قریب مقام قباء میں قیام کیا۔ 14 دن وہیں رہے اور مسجد تقویٰ کی بنیاد ڈالی، جو اسلام میں سب سے پہلی مسجد ہے۔ بروز جمعہ قباء سے رخصت ہو کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ رستے میں بنی سالم بن عوف کے محلے میں پہلی دفعہ جمعہ کی نماز ادا فرمائی اور اسی روز مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ ابتدا میں حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں تقریباً 7 ماہ تک قیام فرمایا۔ 1 ہجری ہی میں مسجد نبوی اور اس کے ساتھ 2 حجرے تعمیر کروائے اور حضرت ابو ایوب الانصاری کے گھر سے ان حجروں میں منتقل ہو گئے۔ اسی سال ماہ شوال میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مدینہ منورہ سے رخصتی ہوئی۔ نیز اسی سال مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات یعنی بھائی چارگی بھی قائم کی۔ اسی سال میثاق مدینہ کی تاریخی دستاویزات تیار ہوئے اور مسلمان اور یہود مدینہ کے درمیان امن و امان کا معاہدہ طے پایا۔ اسی سال جہاد کا حکم نازل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سریہ روانہ فرمائے۔ 2 ہجری میں تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا اور مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کے بجائے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ اسی سال ماہ صفر میں غزوہ ابواء، ماہ ربیع الاول میں غزوہ بوات، جمادی الاولیٰ میں غزوہ عشیرہ اور جمادی الثانیہ میں غزوہ صفوان واقع ہوئے۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری میں اسلام کا سب سے پہلا عظیم الشان معرکہ غزوہ بدر کا واقعہ رونما ہوا، جس میں 70 کافر قتل اور 70 گرفتار ہوئے۔ مسلمانوں میں سے 14 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین شہید ہوئے اور یہ معرکہ جمعہ کے دن پیش آیا۔ بدر سے واپسی پر غزوہ بنی قینقاع پیش آیا۔ اسی سال رمضان المبارک ہی میں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا۔ غزوہ بدر سے واپسی پر پہلی مرتبہ عید الفطر کی نماز ادا کی گئی۔ رمضان کے روزے اور صدقہ فطر بھی اسی سال واجب ہوئی۔ نیز عید الاضحیٰ کی نماز اور قربانی بھی اسی سال واجب ہوئی یعنی 2 ہجری میں۔ اسی سال ماہ ذوالحجہ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا۔ 3 ہجری میں ہونے والے واقعات: 3 ہجری میں 2 غزوے پیش آئے، جن میں سے ایک غزوہ احد ہے اور دوسرا ماہ شوال یعنی 16 تاریخ بروز اتوار کو غزوہ حمراء الاسد پیش آیا۔ اسی سال یعنی 3 ہجری میں ماہ شعبان میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے عقد نکاح فرمایا۔ نیز حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی ولادت بھی اسی سال ماہ رمضان میں ہوئی۔ 4 ہجری میں پیش آنے والے واقعات: 4 ہجری میں 3 غزوے پیش آئے۔ نمبر 1 غزوہ بنی نذیر، نمبر 2 غزوہ بدر صغریٰ، نمبر 3 غزوہ ذات الرقاع اور اس کے ساتھ ساتھ 4 سریے بھی روانہ فرمائے۔ اسی سال حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا اور ماہ شوال میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے عقد نکاح فرمایا۔ اسی سال ماہ شعبان میں حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔ 5 ہجری میں ہونے والے واقعات: 5 ہجری میں 3 غزوات پیش آئے۔ نمبر 1 ماہ ربیع الاول میں دومۃ الجندل، نمبر 2 غزوہ مریسیہ ماہ شعبان میں، نمبر 3 غزوہ خندق یعنی غزوہ احزاب جس کو کہا جاتا ہے، یہ بھی 5 ہجری میں پیش آیا۔ ایک قول کے مطابق اسی سال حج بھی فرض ہوا۔ ماہ جمادی الاولیٰ میں حضرت عبداللہ ابن عثمان رضی اللہ عنہ یعنی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے کا انتقال ہوا۔ ماہ شوال کے آخر میں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی والدہ حضرت ام رومان رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا اور حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا سے عقد نکاح فرمایا۔ یہ تھے 1 ہجری سے 5 ہجری تک کے ہونے والے واقعات، جو کہ مختصراً آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔
کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ مزید معلومات آپ کے سامنے لائیں گے۔ اگر آپ ان ویڈیوز سے کچھ سیکھ رہے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ثواب کی نیت سے ضرور کریں تاکہ آپ کی وجہ سے کسی مسلمان کو فائدہ پہنچے۔